بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم موضوع ہے. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بیان میں، اور قضا یا کفارہ لازم آتا ہے اس کے بیان میں ہے. مسئلہ نمبر 1، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے، یا بھولے سے خوان سے ہم بستری کرے یا خوان بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کا روزہ نہیں گیا. اگر بھول کر پیٹ بھر کے کھا بھی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بھول کر کئی دفعہ کھا بھی لیے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 2، ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو وہ اگر اس قدر طاقت دار ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے. ہاں، یا اس کو روزہ یاد دلانا واجب ہے کہ تو روزہ کھا رہا ہے. اور اگر کوئی ناطاقت ہو کہ کمزور سا آدمی ہو کہ وہ بھولے سے کھا رہا ہے، روزہ سے تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو اس کو یاد نہ دلایا جائے تاکہ کھاتا رہے. سمجھ میں آئے جی؟ بھول کے کھانے والے بابا فقیر کی طرح بوڑھے کو یاد نہیں دلانا چاہیے. سمجھ میں آئے جی؟ نمبر 3، مسئلہ نمبر 3، دن کو سو گئے اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ میں آئے؟ احتلام ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 4، دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے. اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں یا ریٹھ میں سرما کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا. مسئلہ نمبر 5، مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کر لینا، یہ سب درست ہے. لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے یعنی صحبت کرنے کا ڈر ہو تو ایسا نہ کرنا چاہیے، مکروہ ہے. مسئلہ نمبر 6، حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا یا گرد اور غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، روزہ نہیں ٹوٹا. البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ جاتا رہے گا. سمجھ میں آئے جی؟ قصداً ارادتاً جو ہے نا وہ دھواں اندر کرتا رہا، سگریٹ کی دھواں یا اور کوئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 7، لوبان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سوکھنے کی تو روزہ جاتا رہے گا. اس طرح حکہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، حکہ پینے سے بھی یعنی روزہ جاتا رہتا ہے. البتہ اس دھوئیں کے سوا عطر، کیوڑا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو کا سوکھنا جس میں دعا نہ ہو تو درست ہے. مسئلہ نمبر 8، دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا ڈلی کا دورہ وغیرہ کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کے کھا گیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یا آپ حلق میں چلا گیا تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا. اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ چلا جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا. اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل گئے تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. مسئلہ نمبر 9، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا رہتا، نہیں ٹوٹتا. سمجھ میں آئے جی؟ مسئلہ نمبر 10، اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں کی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا. مسئلہ نمبر 11، رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہائی تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا. مسئلہ نمبر 12، ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ ناک حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح منہ کی رال سڑک کے نکل جانے سے روزہ نہیں جاتا. مسئلہ نمبر 13، منہ میں پان دبا کر سو گئے اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے گا اور کفارہ واجب نہیں. اور مسئلہ نمبر 14، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہے گا. کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. مسئلہ نمبر 15، اگر آپ کے ہو گئی، خود کے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی ہوئی ہو یا زیادہ. البتہ اپنے اختیار سے کی
خود کے کی انگلیاں ڈال کے اور منہ بر کے ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر تھوڑی سی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. یعنی خود کے ہو گئی، تھوڑی ہو گئی، زیادہ ہو گئی، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خود جان بوجھ کو انگلیاں ڈال کے کی تو تھوڑی ہوئی تو نہیں ٹوٹے گا، اگر منہ پر آئے تو ٹوٹ جائے گا. نمبر 17، کسی نے کنکریاں یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو لوگ نہیں کھایا کرتے اور اس کو نہ کوئی بطور دوا کھاتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں. اور اگر ایسی چیز کھایا یا پی ہو جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ جاتا رہے گا، اس کی قضا بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا. جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی گئے تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا و کفارہ واجب ہو گئے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے. سمجھ میں آ جائے. مسئلہ نمبر 19، اگر مرد نے پخانے کی جگہ اپنا عضو کر دیا اور سپاری اندر چلی گئی، تب بھی مرد عورت دونوں کا روزہ جاتا رہے گا، قضا و کفارہ دونوں واجب ہوں گے. مسئلہ نمبر 20، روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم ہے جب رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا. جس طرح توڑے اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو، البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے بھی کفارہ واجب نہیں. مسئلہ نمبر 21، کسی نے روزے میں ناس لیا یا کان میں تیل ڈالا یا جراب عمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی، تب بھی روزہ جاتا رہا، لیکن صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں. اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں گیا. مسئلہ نمبر 22، روزے میں پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ کوئی چیز ڈالنا درست نہیں. اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ جاتا رہے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں. مسئلہ نمبر 23، کسی ضرورت سے دایا نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کی بات پھر کر دی تو روزہ جاتا رہا، لیکن کفارہ واجب نہیں. اور اگر نکالنے کے بعد پھر نہیں کی تو روزہ نہیں گیا. ہاں اگر پہلے ہی سے پانی وغیرہ کسی چیز میں انگلی بھیگی ہوئی ہو تو اول ہی دفع کرنے سے روزہ جاتا رہے گا. مسئلہ نمبر 24، منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 25، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے. ہاں اگر کسی شوہر بڑا بدمزاج ہو یا ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا، یعنی لڑے گا شوہر، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں. مسئلہ نمبر 26، اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں. 27 نمبر مسئلہ نمبر 27، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا. اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی. اسی وقت توڑی ہو اگر نیب کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں. مسئلہ نمبر 28، کوئی عورت غافل سو رہی تھی یا بیہوشی میں پڑی تھی، اس سے کسی نے صحبت کی تو روزہ جاتا رہے گا، فقط قضا واجب ہوگی اور کفارہ واجب نہیں ہوگی اس عورت پر، اور مرد پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قضا بھی واجب ہوگا. مسئلہ نمبر 29، کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے پھر قصداً کچھ کھا لیا، تب اس سے روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہوگا اور کفارہ واجب نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 30، اگر کسی کو کہ ہوئی اور وہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس گمان پر کہ قصداً کھانا کھایا اور روزہ توڑ لیا، تب بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 31، اگر سرما لگایا یا فسد کی یاد
تیل ڈالا پھر سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر قصداً کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مسئلہ نمبر 32، رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں، سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ نمبر 33، کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی اس لیے کھاتے پیتے رہے، اس پر کفارہ واجب نہیں، کفارہ واجب ہے جب نیت کر کے توڑ لے۔ مسئلہ دوبارہ سنو، کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی اس لیے کھاتے پیتے رہے، اس پر پھر کفارہ واجب نہیں ہے، کفارہ جب واجب ہے کہ جب نیت کر کے توڑے۔ سمجھ میں آیا جی؟ ہاں، اس کے لیے کہ احترام کو اس نے ختم کر دیا۔